بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دس از حسن خانزادہ ان فرنٹ آف یو ان پروگرام ڈیپ انٹو. آج سے 4 سے 5 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے چند ایک ٹاپکس کے بارے میں کہا تھا کہ ان قریب ہم ویڈیو لانچ کریں گے. اور وہ ٹاپک کیا تھا کہ جنزی، بلوچستان، پاکستانی ملٹری اور انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ دجال. یہ ٹاپکس ہے. اب ان چیزوں کو ہم نے کیسے انالائز کرنا ہے یہ آج اس بارے میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. خواتین و حضرات، بلوچستان کے حالات اس وقت جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بلوچستان از بلیڈنگ رائٹ ناؤ. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہی سب کچھ ہمیں سننے میں ملتا ہے. لیکن ایسا ہے کیوں؟ کون ہے ان تمام عوامل کے پیچھے؟ اور ایسا کیا کیوں جا رہا ہے کہ بلوچستان کو ہی، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، اس کو بلیڈ کیا جا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے بلیڈ؟ کون کروا رہا ہے بلیڈ؟ اس کے پیچھے برین واشنگ ہے یا برین اسٹارمنگ ہے؟ ان تمام چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اور ان تمام چیزوں کو جاننا اسپیسیفکلی جنزی کے حوالے سے بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والا دور، آنے والی کمانڈ، آنے والی باغ ڈور جنزی ہی سنبھالے گی. خواتین و حضرات، بات کچھ ایسی ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک بحث چلی تھی استول آئلینڈ کے حوالے سے. ریسرچرز نے، اسکالرز نے اس بارے میں مختلف ویڈیوز میں عوام کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں ایک آئلینڈ ہے استول آئلینڈ، جو کہ 25 کلومیٹر دور ہے پسنی کوسٹ سے، گوادر سے، اور اس کا نام ہفت تالار بھی ہے. اور یہ استول آئلینڈ دجال کی پریزنس کا مقام بتایا جاتا ہے. اب دجال کی پریزنس کا استولہ سے کیا تعلق ہے، اس بارے میں ہم ذرا گہرائی میں چلے جاتے ہیں. حضرت تمیم داری کی نسبت سے ایک حدیث ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمندر میں ٹریول کر رہے تھے، ڈیورنگ ہز ویج وہ ایک ایسے رستہ بھٹک گئے، تو وہ سمندر میں بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جہاں پہ ان کو ویلکم کیا ایک خاتون نے، ایک جساسہ نام کی عورت نے، ایک عجیب و غریب مخلوق نے، جسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جساسہ کنسیڈر کرتے ہیں ہم لوگ، جو نام دیتے ہیں جساسہ. اور اس نے کہا کہ اندر تمہارا ایک شخص انتظار کر رہا ہے. جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ تھا دجال. دجال نے اس وقت 3 سوالات کیے. وہ سوالات کیا تھے کہ بیسان کے درختوں پر پھل لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی بالکل لگ رہا ہے. دوسرا سوال کیا کہ کیا نہر تبریہ میں پانی موجود ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی بالکل موجود ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا آخری پیغمبر آگے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی بالکل آخری پیغمبر تشریف لا چکے. اچھا، ان 3 سوالوں کے پیش نظر بیسان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی دجال نے کہا کہ عنقریب وہ درخت پھل دینا بند کر دیں گے. نہر تبریہ کے حوالے سے اس نے کہا کہ عنقریب وہ خشک ہو جائے گی. اور پھر اس نے کہا کہ عنقریب میں بھی آزاد کر دیا جاؤں گا. ان تمام چیزوں کے پیش نظر اب چیزوں کو ہم ڈاٹ کنیکشن کی طرف جائیں گے اور کو ریلیٹ کریں گے چیزوں کو، کہ میں نے یہ جو شروع میں 4-5 الفاظ کا چناؤ کیا، جنزی، پاکستانی ملٹری، انٹرنیشنل ریلیشنز، دجال، ان کا میں نے چناؤ کیا کیوں، اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، نبی علیہ السلام نے جب حضرت تمیم داری نے نبی علیہ السلام کو اس بارے میں آ کے آگاہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل تمہاری ملاقات دجال سے ہی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور بتایا کہ دجال کون ہے، اور اس کے حوالے سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا. اور یہ بھی بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے حوالے سے آگاہ کیا. تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آگاہ کیا. اب یہ تو بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی. جو ایک نریٹو تھا جو میری ریسرچ کے دوران میرے سامنے آیا، جس حوالے سے اسپیسیفکلی یہ ویڈیو بن رہی ہے، وہ یہ کہ جساسہ جو ہے اس کو مختلف ریسرچرز اور اسکالرز نے کالی ماتا کا نام دیا. اب نبی علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھیں دجال کی موجودگی کے حوالے سے،
وہ یہی تھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی از ان دا ایسٹ، کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہ وہ مشرق میں ہے، ایسٹ میں ہے۔ اب جناب اس چیز کو ایک اور بات انڈورس کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو آئلینڈ ہے، پھر مشرق میں ہے، پھر اس کے اوپر جساسہ ہے جس کو کالی ماتا کہا جاتا ہے۔ کالی ماتا کی جو ایکچول ڈائریکشن ہے وہ ایسٹ ہے۔ ذرا غور طلب بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ ہندو دھرم میں 10 مہادیویاں ہیں، ان 10 مہادیویوں میں جو ٹاپ پہ ہے وہ کالی ماتا ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی بات نہیں کی، حضرت نوح علیہ السلام سے بات کی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایرا تھا، جو دور تھا، یا جو نوح علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی 950 سال، اس دور کو کنسیڈر کریں تو آج کی کیلکولیشن 2026 کی کیلکولیشن کے حوالے سے یہ دور تقریباً 3.5 سے 4.5 ہزار سال پہلے بنتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ پھر اگر آپ سنسکرت کے حوالے سے اور ہندی کے حوالے سے اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں، اکارڈنگ ٹو سنسکرت جو ان کے ریلیجن ہندوازم کے حوالے سے، تو جو پریزنس آف کالی ماتا ہے یا جو اس کی آمد ہے یا جو اس کی برتھ ہے وہ بھی ایگزیکٹلی 3.5 سے 4.5 ہزار سال پہلے ہی بنتی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ نبی علیہ السلام نے ایسٹ کا جو بتایا، جسے ہندی میں سنسکرت میں پورو کہا جاتا ہے، اور پورو ڈائریکشن ہے کالی ماتا کی اسپیسیفکلی، ٹھیک ہے۔ پھر 3.5 ہزار سے 4.5 ہزار سال جو نبی علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی کہ نوح کے بعد سے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو آگاہ کیا، 3.5-4 ہزار سال ہو گئے اس بات کو، اور کالی ماتا کی جو برتھ ہے وہ بھی 3.5 سے 4.5 ہزار سال پرانی ہے۔ اب ریسرچرز نے، آرکیولوجسٹ نے، جب اسطولہ آئلینڈ پہ جو مندر ہے جس کے اب کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، چند ایک باقیات ہیں وہاں پر، اب تو خیر وہاں جاتا بھی کوئی نہیں، وہ مندر تو اب ہے نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا وہاں پہ، لیکن اس کی باقیات ہیں۔ تو آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ شاید یہ 2000 سے 2500 سال پرانا مندر ہے۔ اللہ نوز دا بیسٹ، یہ تو ان کا آئیڈیا ہے نا، عین ممکن ہے کہ وہ 3500 سال پرانا ہو، 3000 سال پرانا ہو، تو یہ آئیڈیلی ہی ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو جب ہم نے ڈاٹ کنیکشن کیا تو ہمیں کنفرم ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کی بات ظاہر ہے حرف آخر ہے، جو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا وہ بالکل حرف آخر ہے۔ اب اس ہندوازم کو دیکھتے ہوئے، کالی ماتا کے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے ڈاٹ کنیکشن کیا تو ہمیں یہاں سے بھی انڈورسمنٹ مل گئی کہ یار دیر از سم تھنگ۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پر ہیں؟ استولہ میں۔ استولہ کہاں ہے؟ بلوچستان میں۔ بلوچستان کے آس پاس کون سے علاقے لگتے ہیں؟ افغانستان، ایران۔ ایران کی جنگ کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ افغانستان کی جنگ کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ یہ دیکھ لیجئے۔ اسرائیل، امریکہ، ادر انگلش کنٹریز، دے آر سپورٹنگ اسرائیل اینڈ امریکہ، جو انگلش کنٹریز ہیں اور کچھ یورپی ریاستیں ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں، دے آر اگینسٹ ایران۔ وہ وہاں کام چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو انڈیا، افغانستان، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ یہ سب کا سب جو غلاظت ہے یہ کہاں موجود ہے؟ بلوچستان کے اندر۔ ان سب لڑنے والے لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف ہیں متحرک کر کے، ان کی برین واشنگ نہیں، ان کی برین سٹارمنگ کر کے ان کو یہاں جمع کیا گیا۔ جیسے کہ بی ایل اے وہاں موجود ہے، بلوچ راجی آجوئی سنگر براس وہاں پہ موجود ہے، بلوچ نیشنل جو مومنٹ ہے یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر اب سے 3-3.5 سال قبل تحریک طالبان پاکستان کی الائیڈ آرگنائزیشنز دے ٹریول ٹو بلوچستان۔ حالیہ جو کراچی میں جو اٹیک ہوا جس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے الائیڈ گروپ جماعت الاحرار نے قبول کی، تو یہ سب کے سب لوگ کہاں ہیں؟ بلوچستان میں۔ ان کو بھجوایا کس نے ہے؟ ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ وہ کون سا بارڈر استعمال ہو رہا ہے؟
جس کو اب حرف عام میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ بارڈر کنٹرول نہیں کر رہے. تو بھائی آپ جائیں نا سمندر میں, عریبین سی میں جائیں, دیکھیں کس حد تک ہاں جو لینڈ ہے اس کو آکوپائی کیا جا سکتا ہے بآسانی. سی کو آکوپائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایران سے تو آج بھی اسمگلنگ کی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں نا, تو وہ کیسے آتی ہیں؟ بارڈر کنٹرول آپ 100% نہیں کر سکتے. سمندری بارڈر 100% آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی بھی دنیا کا ملک ہو وہ 100% نہیں کر سکتا. تو یہ جو ساری کی سارا جو گیم پلان ہے, دس از بینگ پلیڈ بائی اسرائیل اینڈ امریکہ اگینسٹ پاکستان. اور پاکستان اس کا بڑا بھرپور جواب دے رہا ہے, اوپنلی نہیں لیکن چھپ کے. پاکستانی ملٹری جو کچھ بھی بلوچستان میں کر رہی ہے وہ عالم اسلام اور پاکستان کے لیے ہی کر رہی ہے. تو پاکستانی ملٹری پر سوال اٹھا دینا کہ یہ یوں ہیں, یہ وہ ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, کہنا بڑا آسان ہے. کسی کے گھر پہ جب لاش آئے نا تب پتہ چلتا ہے. اللہ نہ کرے, گاڈ فاربڈ, کسی کے بھائی کی, کسی کے باپ کی, کسی کے کزن کی, کسی کے بیٹے کی جب لاش گھر پہ آتی ہے نا اچانک سے کہ جی دہشت گردوں نے مار دیا ہے, تو بڑا غم ہوتا ہے جی. پھر پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. تو یہ لڑنے گئے تھے اس برائی کو, جو انٹرنیشنل ریلیشن, سو کالڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کو لے کے جو گند ہماری طرف پاکستان کی جانب بلوچستان میں بھجوایا جا رہا ہے, یہ اس سے لڑ رہے ہیں. لیکن ہم اس بارے میں انالیسس بالکل نہیں کریں گے, ہم ریسرچ نہیں کریں گے, ہم پڑھیں گے نہیں اس بارے میں کہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیں اس طرف لے کے آنا چاہ رہی ہیں. میں نے آپ کو کالی ماتا کی شروعات بتا دی جو اسسٹنٹ ہے دجال کی. اب آتے ہیں کہ اس کے دجال کے جساسہ کے باقی اسسٹنٹس کون ہیں اور کیا وہ پاکستان میں موجود ہیں. تو یس, دے آر ایکٹیولی پریزنٹ ان پاکستان اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ویری نائسلی, ویری اسمارٹلی, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کیسے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب برین واشنگ کا وقت چلا گیا. برین واشنگ کوئی کسی کی نہیں کرتا, اب برین سٹارمنگ کی جاتی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے, 20 سال پہلے کوئی بھی شخص جذبات میں اتنی جلدی نہیں آ جاتا تھا, آج بہت جلدی آ جاتا ہے. آج ہم لوگ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں, ہمیں کیا گیا ہے. کیسے؟ اس چیز کو میوٹ دیکھ کے لیتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں جب بیٹھتے ہیں, چاہے جن زی ہو, ملینیلز ہوں یا جنریشن ایکس ہو, مجھے بتائیے آپس میں اپنے بزرگوں کے ساتھ 15 منٹ کب بیٹھ کے گفت و شنید کی جاتی ہے؟ ہم نہیں بیٹھتے. ہمارا بہترین دوست وائی فائی, ہمارا بہترین دوست ہمارا موبائل فون, ہماری بہترین ساتھیاں موبائل اپلیکیشنز. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو برین سٹارمنگ کر رہی ہیں. جو غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کریں گی. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے سمارٹ جنریشن جو ہے وہ جن زی ہے پاکستان کی, جو پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے, چند ایک کو سائڈ پہ کر کے. ٹھیک ہے, دیکھیں نو ون از پرفیکٹ نا, تو 100% ایک جنریشن بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اور جن زی کو اگر کوئی برا کہتا ہے کہ وہ یوں ہیں اور بدتمیز ہیں اور جن زی بڑا کام خراب کر رہی ہے, تو بھائی سوچ لیجئے جن زی اولادیں کس کی ہے؟ ملینیلز کی اولاد ہے نا, جنریشن ایکس کی اولاد ہے نا. تو پھر مانیں کہ آپ کی تربیت میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے, یا کہیں نہ کہیں. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی, تو پھر مان لیجئے 100% کہیں نہ کہیں حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں گیا ہے. جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی جن زی خراب ہے, جن زی خراب نہیں ہے. آپ کی ملک کی باغ ڈور انہوں نے ہی سنبھالنی ہے, آپ کو آگے انہوں نے ہی لے کے چلنا ہے. آج جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو پاکستان میں ہو رہی ہیں, یہ سارا کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جن زی کو جاتا ہے. آپ کے اے آئی کے حوالے سے, آپ کی آئی ٹی کے حوالے سے جتنا بزنس جنریٹ ہو رہا ہے, جتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ جن زی کر رہی ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ ٹھیک ہے آپ اکانومی میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کسی نوعیت کی ایکسٹریمزم پہ تو نہیں ہیں اپنے ہی ملک کے خلاف. میں یہاں کوئی حب الوطنی دکھانے کے لیے نہیں آیا, یا کمنٹ باکس میں مجھے پتہ ہے عجیب و غریب بڑے کمنٹس آئیں گے, تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. بٹ دا تھنگ کمس, کیا ہمیں لانچ کیا گیا ہے؟
کیا جن زی کے کچھ لوگوں کو, کیا ملینیلز کو, کیا جنریشن ایکس کے چند ایک لوگوں کو ذہنی طور پر لڑانے کے لیے تیار کیا گیا, آمادہ کیا گیا کہ آپ آئیں اور لڑیں. اور کس کے خلاف لڑیں؟ اس اہم طاقت کے خلاف لڑیں جو آپ کی ملک کی سرحدوں کی پاسبان ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی ملٹری. خیر, اس سے ہٹ کے مزید یہ کہ بلوچستان کے جو بھی حالات ہیں اس کا اثر آس پاس کے علاقوں پر بھی پڑے گا. پڑوس میں صوبہ لگتا ہے صوبہ سندھ. صوبہ سندھ میں بھی آرگنائزیشنز ہیں, اینٹی اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن اس حد تک متحرک الحمدللہ نہیں ہے جس حد تک بلوچستان میں ہے. بلوچستان کو الگ کیا جانے کی ایک بھرپور سازش ہے, اور علیہ اعلان یہ بات سب کو پتہ ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے, اسرائیل اس کے پیچھے ہے, یورپین ریاستیں اس کے پیچھے ہیں. تو خدا را اس چیز کو سوچئے. ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈس کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو لے کے چوک پہ بیٹھ کے جو ڈسکشنز کی جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں, آفیسز میں بیٹھ کے جو ڈسکشنز کی جاتی ہیں, اس ڈسکشن کی شروعات کون کرتا ہے اور وہ ایسے کون سے نقطے لے کے آتا ہے جو آپ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بات تو اور بھی ٹاپکس پہ کی جا سکتی ہے, ہاٹ ٹاپکس اور بھی ہیں, انہی چیزوں کو سامنے کیوں لایا جاتا ہے؟ یو ایس ایران کانفلکٹ ایک بہت بڑا ٹاپک بن کے رہ گیا سوشل میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. سب سنتے رہے, ہمارے بزرگان اس پہ ڈسکشنز کرتے رہے, برین واشنگ نہیں, برین اسٹارمنگ کرتے رہے. ہم نے چند سال قبل 2 ڈرامے دیکھ کے اپنے بچوں کے نام تو رکھ دیے, ارطغرل الغازی اور کلثوم عثمان کو دیکھ کے ان کی نسبت سے ہم نے اپنے بچوں کے نام تو رکھ دیے. کردار ویسا نہیں لا سکے, باتیں ویسی نہیں لا سکے. تو خواتین و حضرات, کنکلوڈ کرتے ہیں. ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز, غیر ملکی ایجنسیاں بھرپور اس کوشش میں موجود ہیں کہ وہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں کسی بھی طور طریقے سے, کسی بھی آرگنائزیشن کو, کسی بھی شخص کو متحرک کر کے. اینڈ ون تھنگ مور, عمومی طور پہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور عام طور پہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کسی ایک چیز کو چھپانے کے لیے کوئی ایک بڑا واقعہ کروا دیا جاتا ہے. تو نہ سوچیں نا آپ اس واقعے کو, آپ اپنا پاتھ سٹریٹ رکھیں, جو اپنی سوچ ہے اس کو سٹریٹ رکھیں. اللہ کا واسطہ ہے, قرآن مجید سے جڑے رہیے, پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, اپنی ریسرچ کریں, اپنا انالیسس کریں. یہ جو آپ تک خبریں پہنچ رہی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم تک کوئی فاسق خبر لے کے پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو آج ہم تک جتنی بھی خبریں پہنچ رہی ہیں وہ کیسے پہنچ رہی ہیں؟ کوئی ہمارا دوست آ کے بتاتا ہے, ہمارے بزرگان ہمیں بتاتے ہیں؟ نہیں, ہمیں سوشل میڈیا اپلیکیشنز بتاتی ہیں. تو وہ جو خبر آپ تک پہنچے اس کی تحقیق لازماً کر لیا کریں. خاص کر جو آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں, خاص کر یو ایس ایران کانفلکٹ کو لے کے جو ویڈیوز آ رہی ہیں, ان کے بارے میں ضرور ان کی فورنسک کر لیا کریں. ٹولز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ جو بتا دیتے ہیں کہ یہ جینون ہے یا فیک ہے یا اے آئی میڈ ہے. تو اللہ کا واسطہ ذرا سوچئے, اپنے آپ کو دیکھیے کہ پہلے ایک دور تھا جب آپ کی برین واشنگ ہوتی تھی, لیکن اب برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے. آئی کنکلوڈ کہ دجال اپنے نریٹو کو دیکھتے ہوئے, دجال کی جو سپورٹیو طاقتیں ہیں, اسرائیل, امریکہ, دیگر, وہ اس کی لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اس آس پاس کے لوکیشن کے لوگوں کو برین واش, برین اسٹارم کر رہے ہیں, اور وہ ان ٹیرر ایلیمنٹس کو, لڑنے والے لوگوں کو اس جزیرے اور صوبے کے آس پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وقت آنے پہ وہ ان کو اسسٹ کر سکیں پاکستان کے خلاف. امید ہے میری باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی. کمنٹس باکس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہوں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز پہ ضرور کریں گے. نئے ٹاپکس پہ ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی آپ کی آراء ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت محترم ہے, بہت مقدم ہے, ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. جاتے جاتے ویڈیو کے اینڈ پہ ون تھنگ مور, بیل آئیکن سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کر دیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.